MQM نے صوبائی الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی بولے، پاکستان کو انتخابات کی فوری ضرورت ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان اور نثار درانی کی موجودگی میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ دھاندلی زدہ انتخابات کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کا، کہ یہاں کے عوام کی جو جینوئن مینڈیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو پائے گا، جو شہر کی خواہش ہے وہ سامنے آئے گی، یہاں کے ووٹ کو معتبر سمجھا جائے گا، یہاں کے لوگوں کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ دراصل تسلسل ہے 15 سال کا۔ آج الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ ہم حجت تمام کر چکے ہیں، پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت کے تقاضے سب کو نبھا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہے ہیں، مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے انتخابات کرانا، نہیں شفاف انتخابات کرانا، محض انتخابات کرانا نہیں، ٹرانسپیرنٹ، قابل قبول، غیر جانبدار الیکشن کرانا۔ لیکن جب آپ کے دائیں بائیں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سیاسی، لسانی جو ملاوٹیں ہیں، امکانات ہیں، شخصیات ہیں، کمپرومائز لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم ایوانوں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں، لیکن بات اس سے نہیں بڑھی تو پھر ہمیں اس سے آگے ہمارا آئین ہمیں احتجاج کے جو راستے اور جو ذریعے بتاتے ہیں، اس شہر کے لوگوں کو پھر ہم سڑکوں پہ لا کر کو گنوائیں گے اور اپنا مینڈیٹ ثابت کریں گے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ان کی موجودگی میں اسی طرح سندھ کے الیکشن کمیشن کے جو اعجاز چوہان صاحب، ان کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں انتخابات سندھ میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، سندھ میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، قابل قبول الیکشن کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے، یہ الیکشن لڑنا نہیں خریدنا چاہتے ہیں۔ جن کی نگرانی میں پچھلے انتخابات میں دھاندلی ہوئی وہ آج سندھ کے الیکشن کمیشن کی انچارج ہیں۔ اربوں روپے لگا کر اگر انتخابات جیتتے ہیں تو پیپلز پارٹی ابھی سے نتائج کا اعلان کر دے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوا ہے، آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ سندھ میں ایک نہیں درجنوں جگہوں پہ، میں صرف ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، ایک جگہ دکھایا کہ بھئی ڈاکو آ گئے، پولنگ اسٹیشن پہ حملہ کر دیا، ڈاکو، آفیشیل ڈاکو، اور وہ ڈبے اور اسٹاف اغوا کر کے لے گئے، پولنگ اسٹاف اور ڈبے لے گئے۔ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو تھے، ٹائمنگ کے ساتھ 5 بجے الیکشن کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پولنگ کا ٹائم ختم ہونے سے چھوڑ جاتے ہیں واپس، اور اندر سے ڈبے بھرے ہوئے نکلتے ہیں، اور اندر سے پیپلز پارٹی کا ووٹ نکل رہا ہے، اور اس کی جیت کا پھر اعلان بھی ہو گیا، اس بندے کی جیت کا اعلان ہو گیا۔ اگلے دن چیف الیکشن کمشنر کو سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔
اس کے اگلے ہفتے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, سیک ہو جانا چاہیے تھا پورے سندھ میں. پھر کراچی میں جب دوسرا مرحلہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹی وی کے فوٹیجز موجود ہیں آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے, ہم نے دیکھا سڑکوں پر بیٹھ کر ڈبے رکھے ہوئے سڑکوں پر, اور سڑک پر بیٹھ کر مہر لگا رہے ہیں اور ڈبوں کو بھر رہے ہیں سڑک پر بیٹھ کر. اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, اس کو سیک ہو جانا چاہیے تھا. وہی بندہ اب آج اپنی جگہ پہ موجود ہے, سندھ کا چیف الیکشن کمشنر, اور وہ موصوف سندھ میں انتخابات کے انچارج ہیں, کرانے جا رہے ہیں. کون سا انتخاب جہاں پر 2018 کے الیکشن کے بعد اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے جیری مینڈرنگ کر کے. انتخابات سے پہلے کا عمل ہوتا ہے ڈی لیمیٹیشن, حلقہ بندیاں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات یکسر یک جنبش قلم سب ایکسپٹ ہو جائیں, ہمارے جائز مطالبات جائز, سارے جائز ڈی لیمیٹیشن وہ یکسر سارے کے سارے کینسل ہو جائیں؟ یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے. ان کا کارکن بیٹھا ہوا ہے, ان کا جو خالد بھائی نے بتایا حلف یافتہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جنہوں نے 1 سال پہلے لوکل گورنمنٹ جتوایا اب یہاں بیٹھے ہوئے. تو ایسے انتخاب نظر آ رہا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن میں کیا کر دیا انہوں نے. ان کے رہتے ہوئے یہ انتخابات نہیں فیئر اینڈ فری ہو سکتے, اور یہ ہماری آج کی بات نہیں ہے. میں آپ کو دعوت ہے, کوئی لوگ ابھی بہت سارے تبصرے شروع ہو جائیں گے, ہم یہ آج نہیں کر رہے یہ بات. اب سے گلشن والا جلسہ ہمارا تھا, اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے. کیا ڈیٹ تھی؟ 15 دن پہلے کی بات ہے, 10 دن پہلے کی بات ہے. لیکن آپ پورے سال بھر میں ایم کیو ایم کے ریکارڈ پہ آپ سارے بیانات, ہم نے کوئی اور بات نہیں کی, ان کی بات کی ہے. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ٹھیک ہو رہا, تو آج مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے. خالد بھائی نے جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ بھائی ہم پھر ایسے انتخابات کو نہیں مانیں گے. حلقہ بندیوں سے متعلق ایک بھی اعتراض دور نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے ایم کیو ایم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے تمام تر اعتراضات سنے گئے اور ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے. صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام آئینی و قانونی راستے اپنائیں گے.